فرشتوں کی دعا اور یاقوت کا محل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا۔ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے جو رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دیا جاتا ہے، ایک مکان الاٹ کر دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا، سرخ اور یاقوت سے آراستہ کیا ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے والا جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ رمضان شریف کے رات میں، دن اور رات میں اللہ کے حضور میں کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی بندہ رمضان شریف کی رات میں یا دن میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، اس سجدے کی عوض میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں جس کے سائے کے اندر 500 برس تک چل سکتا ہے۔ کوئی سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا عظیم الشان محل روزے دار کو عطا فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے جنت عرض کرتی ہے، اے میرے اللہ، اے میرے باری تعالی، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کے لیے مقرر فرما دیجئے، میرے اندر رہنے کے لیے مقرر فرما دیجئے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں، جنت کی حوریں بھی عرض کرتی ہیں، اے خدائے باری تعالی، اے خدائے ذوالجلال والاکرام، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خامن مقرر فرما دیجئے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنی نفس کی حفاظت کی، کوئی نشہ کی چیز نہیں پی، نہ کسی مومن کے اوپر کوئی بہتان لگایا، نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے کا، ایک محل چاندی کا، ایک محل یاقوت کا، ایک محل زمرد کا تیار کر دیا جاتا ہے۔ اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہوگا، اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو وہ ایسی معلوم ہوگی جیسے دنیا کے اندر کوئی بکریوں کا ریوڑ، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا ریوڑ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا کو جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے جو روزے دار کے لیے تیار کی گئی تھی تو یہ بکری کا ریوڑ کی طرح معلوم ہوں گے۔ جس شخص نے اس ماہ مبارک میں رمضان کے مہینے میں نشہ کی چیز پی یا کسی مومن پر بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ماہ مبارک کے اندر ہر نشہ والی چیزوں سے، مومن پر بہتان باندھنے سے، گناہ کبیرہ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
میرے دوستو، رمضان شریف کے اس مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینہ مقرر کیے ہیں، اور ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے اس مہینے کے اندر خوب عبادت کریں۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے، بدگریزی سے ہمیں گریز کرنا ہے، ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور جان و دل سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جتنا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان۔